بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے پاس اعضاء الانسان، انسان کے جو بدن کے اعضاء ہیں، یعنی پارٹ آف باڈی جسے کہتے ہیں، یہ ہم کہنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی سر سے شروع کرتے ہیں پاؤں تک۔ تو الرأس، سر کو کہتے ہیں۔ الجمجمہ یہ لفظ ہے، اس کو کھوپڑی کو کہتے ہیں۔ المخ یا المخ، مخ یا مخ جو ہے یہ دماغ، یعنی اس کو دماغ کو کہتے ہیں۔ اور الشعر، بال کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر الوفرہ آ جاتا ہے بالوں کے اندر۔ تو وفرہ وہ بال ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ جو زلفیں رکھی ہوں بندے نے لیکن کندھوں تک نہ پہنچتے ہوں۔ یہ حدیث میں تینوں الفاظ آئیں گے تو آپ کو وہاں ضرور پڑھیں گے۔ اللمہ اس کو کہتے ہیں، اللمہ لفظ ہے۔ اللمہ وہ بال ہیں جو کان کی لو کے پاس ہوتے ہیں، یعنی زلف جب کاٹی جاتی ہے تو کان کی لو کے پاس وہ اللمہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے جی الجمہ، یعنی یہ وہ بال ہیں جو کندھوں تک پہنچتے ہوں، نیچے کندھوں تک چلے جائیں تو یہ اللمہ، الوفرہ، الجمہ، یہ تین طرح کے بال ہوتے ہیں۔ الجاد، پیچیدہ گھنگریالے بالوں، یہ بھی حدیث میں لفظ ہے الجاد کا۔ اور یہ جو ہے السبت، یہ وہ بال ہوتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے بالوں کو، کھلے ہموار بالوں کو جو ہے السبت کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں، یہ سارے الفاظ تقریباً حدیث میں آتے ہیں۔ الناسیہ، پیشانی کو کہتے ہیں۔ اور الصدغ، یہ یہاں پہ مجھ سے غائن رہ گئی ہے تو کن پٹی کو کہتے ہیں، یہ عین نہیں ہے غائن ہے، الصدغ اس کو کہیں گے آپ، کن پٹی جسے کہتے ہیں۔ الحاجب، یہ اس کو بھوئیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں العین جو ہے یہ آنکھ ہو گیا۔ الہدب، پلکیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں۔ اور الجفن، پپوٹے۔ الموق، یہ بھی لفظ آپ آگے جا کے کتب میں پڑھیں گے۔ موق جو ہے آنکھ کے گوشے، یعنی وہ گوشہ جو ناک کی طرف ہوتا ہے اسے الموق کہا جاتا ہے۔ آگے آپ آ جائیں جی، یہ ہے قبۃ العین۔ قبۃ العین کہتے ہیں آنکھ کا جو ڈیلا اندر ہوتا ہے اسے قبہ کہتے ہیں۔ آگے آنکھ سے آپ ناک کی طرف آ جائیں تو الانف ہے ناک۔ اور منحر جو ہے یہ کہا جاتا ہے نتنا، ناک کا اندرونی حصہ، نتنا جسے کہتے ہیں۔ خیشوم بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ عرنین کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ عرنین یہ لفظ ہے، ناک کی ہڈی کو کہا جاتا ہے عرنین، یہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور الوترہ، یہ وہ گوشت جو دونوں نتھوں کے درمیان، ناک کے دونوں نتھوں کے درمیان، عربی بڑی ہی ماشاءاللہ وسیع زبان ہے تو ہر چیز کا نام ہے اس کے پاس، تو کیوں نہ ہو جی، قیمتی زبان ہے۔ اچھا، اس کے بعد الاذن پہ آ جائیں، کان آپ کو علم ہے۔ اور طبلۃ الاذن، طبلۃ الاذن کہتے ہیں کان کا پردہ۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں، اب پڑھتے رہتے ہیں، الشحمہ الی شحمۃ اذنیہ، شحمہ کہا جاتا ہے کان کی لو کو کہتے ہیں، کان کی جو لو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ الوجہ جو ہے وہ چہرہ۔ الخد، یعنی کہ رخسار کو کہتے ہیں۔ الفم، منہ کو کہتے ہیں۔ الشفہ ولسانا وشفتین، شفہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہونٹ کو۔ الاسنان، یہ کہتے ہیں دانتوں کو، پورا الاسنان کہتے ہیں، السن اس کی وہ جو ہے وہ واحد آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اذراس جو ہے، اذراس داڑیں ہوتی ہیں۔ نواجز، کچلیاں، اخیر کی داڑیں، یعنی کہ بن نواجز، یعنی اس کو پکڑ لو آپ نواجز کے ساتھ، یعنی حدیث میں یہ لفظ ہے نواجز کا آتا ہے تو نواجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل پچھلی جو داڑھ ہوتی ہیں النواجز انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے جی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں لثۃ الاسنان، مسوڑا جیسے کہتے ہیں، لثۃ الاسنان، اور آپ نہیں لگائے ہوئے چونکہ آپ ویڈیو تاکہ دیکھیں نا آپ کو پتہ چلے، تو لثۃ الاسنان۔ اور الفک، اوپر والا جبڑا۔ اللحا، نیچے والا جبڑا۔ اور اس کے بعد لسان، آپ سمجھتے ہیں زبان کو کہتے ہیں۔ حلق جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، حلق کو ہی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے الحنک، الحنک جو ہے یہ تالو کو کہتے ہیں، الحنک۔
حلقوم گلے کے آخری حصے کو کہہ دیا جاتا ہے، اور الذقن لکھ دیا ہے، الذقن لکھنا چاہیے تھا، تو بہرحال آپ سنیں گے تو درست خود ہی کر لیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ تو الذقن جو ہے یہ کہا جاتا ہے ٹھوڑی کو۔ اس کے بعد آ جائیں الشارب، یہ شارب مونچھ کو کہتے ہیں، اللحیہ جو ہے یہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور الشدق، شدق لفظ ہے، شدق بانج کو کہتے ہیں، باچ ہونٹوں کے دونوں کونے، اسے باچ کہتے ہیں، ہونٹوں کے دونوں کونے باچ، اس کو شدق کہہ دیجیے۔ العنق گردن ہے، اور القفا جو ہے قفا کا لفظ آتا ہے، گدی، یعنی کندھوں سے اوپر سر سے نیچے کی جو جگہ پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہہ دیا جاتا ہے، القفا۔ یہ بھی آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہے۔ الصدر آپ جانتے ہی ہیں، مطلب سینے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہے جی الحجر، گود بھی کہہ سکتے ہیں اور سینہ بھی کہہ سکتے ہیں، حجر جسے گود کہتے ہیں آپ۔ ثدیٌ آپ سمجھتے ہیں عورت کی چھاتی، اور الکتف لفظ ہے، یہ کندھے کو کہتے ہیں، اور الابط یہ بغل ہو گیا، الجنب پہلو، اور الساعد یہ کلائی، اور العضد یہ بازو، ٹھیک ہے۔ کشحن، کش کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کوکھ جو اسے کشحن کہتے ہیں، الکش۔ اور اس کے بعد ذراع یعنی کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک پورے جو بازو ہوتے ہیں، ذراع یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کی تشریح آپ یہاں سمجھ لیں، تو مطلب یہ ہے کہ پوری جو بازو ہوتا ہے ہاتھ سمیت اسے ذراع کہا جاتا ہے۔ المرفق آپ سمجھتے ہیں کوہنی کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد الرسغ ہے، رسغ پونچا جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی الراحہ، راحہ جو ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور القبضہ لفظ ہے مٹھی کو کہتے ہیں، الید ہاتھ ہو گیا، الاصبع انگلیوں کو کہتے ہیں، اور سبابہ خنصر بنصر وسطی ابہام، سبابہ جو ہے شہادت والی انگلی، خنصر چھنگلی یعنی کہ چھوٹی انگلی، اور اس کے بعد سبابہ کے بعد خنصر آگے، پھر بنصر جو چھوٹی انگلی کے پاس ہوتی ہے، وسطی درمیانی ہوگی، تو سبابہ کے ساتھ اصل میں جو ہے وہ وسطی ہے، درمیانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بنصر آتی ہے، اس کے بعد خنصر آتی ہے، تو آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہام، یہ ترتیب بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آسان یہ والی ہے، خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہام۔ اور الظفر یعنی کہ ظفر جو ہے یہ ناخن کو کہتے ہیں، اظفار اس کی جمع ہے، اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں، معدہ معدے کو کہتے ہیں، امعاء جو ہے وہ آنت کو کہتے ہیں، امعاء یعنی کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ الرئہ پھیپھڑا، مرارہ یہ لفظ ہے پتا، قلب تو آپ سمجھتے ہیں دل ہے، کلیہ جو ہے یہ اس کو کہہ دیتے ہیں آپ گردے کو، مشہور چیز ہے، کبد جو ہے یہ جگر کو کہتے ہیں، کلیجہ بھی کہہ سکتے ہیں، جگر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ نیچے لفظ جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں طحال، تلی ہوتی ہے، اور سرہ یہ لفظ ہے ناف، اور اس کو کیا کہتے ہیں الضلع، ضلع پسلی کو کہتے ہیں، ضلع، ظہر زہر نہیں پڑھنا آپ نے، ظہر پیٹھ، اور اس کے ساتھ کیا ہے جی الصلب کمر کو کہہ دیتے ہیں، اور خاصرہ الخاصرہ کمر کے نیچے والا جو پہلو ہوتا ہے کو اسے کہہ دیتے ہیں، اور العظم ہڈی ہو گیا، فخذ ران کو کہتے ہیں، اور یہ ہے جی الرکبہ گھٹنا ہو گیا، الرکبہ، الورق سرین کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی نخاع، یہ لفظ ہے النخاع، جو ہے یہ کمر کی ہڈی کے درمیان کا جو مغز ہوتا ہے اسے نخاع کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لے لیں جی یہ لفظ عرق، رگ کو کہتے ہیں، المثانہ مثانہ ہی ہوتا ہے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، الرجل القدم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ ہوتا ہے آپ کا پاؤں، اور مسام جو ہے یہ کہا جاتا ہے، مسام لفظ ہے، مسام جو ہوتا ہے جلد کے مسامات، اسے مسام اردو میں بھی آپ کہتے ہیں، مسام کہہ دی جاتا ہے۔ اللحم پہ آ کے ہم ختم کر رہے ہیں،
یعنی گوشت ہو گیا۔ تو اس طریقے ہم نے جی کوشش کی ہے پورے اعضاء یعنی کہ اعضاء آ جائیں بدن کے آپ کے پاس ایک ہی اس سبق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے، سب کا بھلا کرے، سب کی خیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔